IMF پروگرام میں ڈیڈ لاک اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت زبوں حال ہے۔ سیاسی دھما چوکڑی اسٹاک ایکسچینج اور فارن ایکسچینج مارکیٹ میں بھوچال لا چکی ہے۔ ایک جانب ڈالر کی اونچی اڑان ہے تو دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جھاگ کی طرح بیٹھ رہا ہے۔ انڈیکس سے روزانہ سینکڑوں پوائنٹس لڑک جاتے ہیں۔ شہباز حکومت آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ 12% گر چکی ہے۔ اس سال 15 اپریل کو اسٹاک مارکیٹ 46,601 پوائنٹ پر تھی، جو آج 40,970 پر بند ہوئی ہے۔ یعنی اس حکومت میں اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 5,631 پوائنٹس کی کمی آ چکی ہے۔ آج بھی پی ایس ایکس انڈیکس 330 پوائنٹ میں گر گیا، تقریباً یہ 1% کی کمی تھی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ $100 ارب کی پاکستان اسٹاک مارکیٹ اب صرف $25 ارب کی رہ چکی ہے۔ 1/4 قیمتوں پر بھی شیئرز کے خریدار نہیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق $1,000 والا شیئر $200 کا ہو گیا ہے، لیکن انتہائی پرکشش قیمتوں کے باوجود سرمایہ کار محتاط ہیں یا اس مارکیٹ سے دور ہیں۔ نامی گرامی لسٹڈ کمپنیز اپنے شیئر بائی بیک کر رہی ہیں۔ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ مقامی سرمایہ کار ہچکچاہٹ کا شکار ہے، جبکہ بیرونی سرمایہ کار جان چھڑا کر بھاگ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اس مالی سال کی پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیاد پر 52% کمی آ چکی ہے۔ یقیناً یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ مارکیٹ پاکستان کی معیشت کی عکاس ہوتی ہے، اس کی نبض ہوتی ہے۔ اس میں یہ گراوٹ اور پریشانی، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں AHL کے عارف حبیب لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب۔ بہت طویل عرصے سے ویسے تو خیر ہم دباؤ کا شکار ہے، مگر یہ جو زمانہ آیا ہے پچھلے 7-8 ماہ میں، اس میں معاشی وجوہات ہیں یا کارپوریٹ پرفارمنس ہے، جو پرفارمنس ہے کمپنیز کی، وہ یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ اس طرح کی پشمردگی، اس قسم کی مایوسی اس مارکیٹ میں بہت کم دیکھنے میں آئی ہے۔ دباؤ کے زمانے میں بھی یہ حالات نہیں دیکھے ہم نے۔ آئی تھنک اس کے 2-3 وجہ ہیں، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ 2022 کا سال جو ہے وہ گلوبلی جو ہے وہ ایکویٹیز کا سال نہیں ہے، وہ فکس انکم کا سال ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹس گلوبلی بہت بڑے ہیں۔ آپ US کے انٹرسٹ ریٹ دیکھیں 0.5% تھا پچھلے سال، آج 4.25% ہے، اور دنیا بھر میں ایمرجنگ مارکیٹ سے فنڈز جو ہے وہ آؤٹ فلو ہوا ہے اور US میں گیا ہے۔ تو دنیا بھر میں یہ سال اگر آپ دیکھیں، چائنا کی مارکیٹ، US کی مارکیٹس، ایمرجنگ مارکیٹ ساری گری ہیں اور 20 سے 30% گری ہیں۔ مگر شاہد صاحب، وہ جو وجوہات ہیں دنیا کی، وہ ہمارے پاکستان پہ تو وہ لاگو نہیں ہے، نہ ہم دنیا کی مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے، نہ دنیا ہمارے یہاں انویسٹڈ ہے۔ ہماری وجوہات کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کری، لیکن یہ ایک لارجر پکچر میں نے آپ کو دی کہ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن یو آر رائٹ کہ پاکستان کے اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں، اکنامک چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پولیٹیکل سچویشن بہت فلوئڈ ہے اور بہت زیادہ انسرٹن ہے۔ یہ بہت زیادہ ایک رول پلے کرتا ہے مارکیٹ کو ڈرائیو کرنے میں، اور اس کی وجہ سے کیپٹل ریزنگ بھی کوئی نہیں آ رہی۔ تو یہ سارے اکنامک چیلنجز اور IMF کے ساتھ ہم ایک ساتھ نہ رہنا اور ریویو کو پورا نہ کرنا اور اس میں پوسٹ پونمنٹ کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا، وہ شیٹر ہو رہا ہے۔ اور میرا خیال سے جو آپ نے کارپوریٹ پرفارمنس کی جو بات کری، وہ اتنی بری نہیں ہے۔ مطلب ہاں، یہ پہلا سال ہوگا جس میں آپ کا ٹریلنگ ملٹیپل اور فارورڈ ملٹیپل میں اتنا فرق نہیں ہوگا۔ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ 15-20% کی ارننگ گروتھ ہم ہر سال ایکسپیکٹ کرتے تھے، اس دفعہ ہم 2-3% یا ہو سکتا ہے بہت سارے سیکٹرز میں ڈکلائن آئے گا بیکاز آف ڈکلائن ان دا سیلز۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز ہیں وہ سب کے نیچے ہو گئے ہیں، جیسے سیمنٹ کی سیلز جو ہے وہ 20-22% نیچے ہے، پیٹرولیم سیلز جو ہے وہ بھی 20% نیچے ہے، یوریا کی سیلز بھی کم ہے، کار کی سیلز تو آپ چھوڑ دیں وہ 40% کم ہو گئی۔ تو یہ ساری جو سیلز ہیں وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، 3-4% کا ڈکلائن ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی، ایک تو انفلیشن کی وجہ سے کنزمپشن بھی کم ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک تو ٹاپ لائن امپیکٹ کر رہا ہے اور باٹم لائن بھی، کیونکہ ڈرائیو نہیں ہوگا، کیونکہ ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے۔ اب اگر آپ کا 16% کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا اور اگر آپ کو جو میوچل فنڈز ہیں اور انشورنس کمپنیز ہیں، اگر اپنے ایکویٹیز کو بیچ کے فکس انکم میں اگر آپ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ 16-17-18% کا ان کو ریٹرن مل رہا ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ آؤٹ فلو ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پورے ایک سال میں میوچل فنڈ سیکٹر نے کوئی 36 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے ایکویٹیز میں۔
جو انشورنس سیکٹر ہے اس نے 20-22 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے. تو یہ سارا جو آؤٹ فلو جو ہوا ہے وہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول نے ایبزارب کیا ہے مارکیٹ میں. اور ہماری اس مارکیٹ میں یہ تو بھی آپ نے گنا دیا کوئی 60 ارب روپے کے قریب تو ہمارے انشورنس اور ہمارے میوچل فنڈز نکال کے لے گئے. فارینرز تو پہلے ہی بھاگ چکے نا. فارینرز کا ہولڈنگ بہت کم رہ گئی ہے. مطلب اس سال بھی میں آپ کو بتاؤں تقریباً $28 ملین کا آؤٹ فلو ہوا ہے ابھی تک 11 مہینے میں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ فارینرز کی ہولڈنگ رہ ہی کم گئی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ کے تھرو جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 500-550 ملین ڈالر رہ گئے ہیں. اگر اس میں اسٹریٹجک بھی میں شامل کروں تو 1.4 بلین ڈالرز ہے. تو وہ ویسے ہی یہ $8 بلین ہوتا تھا 2017 کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ $99 بلین کی تھی. تو ظاہر ہے وہ آؤٹ فلو بھی بہت زیادہ ہوا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈی ویلیویشن. اب فارینرز کو یہ بھی ہے کہ ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈی ویلیویشن ہونی ہے, جو کہ آپ نے کنٹرول کر کے رکھا ہے وہ بھی ڈی ویلیویشن ہونی ہے. تو اس کی وجہ سے اور جو ہے وہ اچھی ویلیویشن کو دیکھ کے آتے نہیں ہیں مارکیٹ. تو اور اب اس پوری صورتحال میں مسلسل یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مسائل رہے ہیں آن اینڈ آف جو ہے سیریس مسئلے ہیں, اور پچھلے 2-3 مہینے سے تو ہم بالکل اس معاملے میں پھنس سے گئے ہیں. تو یہ کتنا امپیکٹ کر رہی ہے مارکیٹ کو؟ بالکل امپیکٹ کر رہی ہے. یہ آئی ایم ایف کے جو مسئلے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے جلدی ریزالو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اور اس میں اگر فسکل ڈیفیسٹ کی زیادہ بات ہو رہی ہے اور اس میں اگر ٹیکسز زیادہ لگانے ہیں تو میرا خیال سے لگانے پڑیں گے. اگر آپ کو جو روپی ڈالر پیریٹی جو ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے جو مارکیٹ بیسڈ ہے وہ آپ کو کرنی ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کو جی ایس ٹی لگانا ہے پیٹرولیم پہ وہ آپ کو لگانا ہے, تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے جلدی کر کے اکنامک روڈ میپ کو اچھا کریں رادر دین پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوں. جو میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بائی بیک کی جو بات کری وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آئی مین بائی بیک کی وجہ سے کمپنیز جو ہے وہ کانفیڈنس دے رہی ہیں انویسٹرز کو کہ یہ ویلیویشن بہت ہی اٹریکٹیو ہے. تقریباً 30 سے 32 بلین کی ٹوٹل لیکوڈیٹی جو ہے مارکیٹ میں آئے گی بیکاز آف دا بائی بیک اگر وہ پورا ہو جاتا ہے, اور یہ بہت زیادہ سپورٹ کرے گا ویلیویشن میں. ان کی بائی بیک ہونے کے بعد ان کی بک ویلیو بڑھے گی, ان کی ویلیویشن فردر بڑھ جائے گی. تو یہ میرے خیال سے انویسٹرز کو سوچنا چاہیے. اور کچھ کمپنیز ہیں جو بائی بیک کر رہی ہیں, ہمیں جیسے معلوم ہے لکی بائی بیک کر رہا ہے, اینگرو بائی بیک کر رہا ہے, میپل بائی بیک کر رہا ہے, اور یہ کمپنیز ہیں. مگر بعض جو ہیں مثال کے طور پہ تقریباً 1/3 ہے بینکس ہیں, ایچ بی ایل ہے, یہ ان کو اب بھی اپنے شیئر پہ بھی اعتماد نہیں ہے. دیکھیں کامران بھائی, یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے, ہر کوئی اسٹڈی کر رہا ہے, یہ مومنٹم ہو رہا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ساری کمپنیز آئیں گی. وہ ایگزامپلز یہ ساری لیڈنگ کمپنیز ہیں اور یہ ایگزامپل سیٹ کر رہی ہیں. تو یہ ساری لکی سیمنٹ کا جب اناؤنسمنٹ ہوا, اینگرو کا اناؤنسمنٹ ہوا, بینک الفلاح کا اناؤنسمنٹ ہوا, یہ 3 کمپنیز بہت ہی پرومیننٹ کمپنیز ہیں, میپل لیف سیمنٹ بھی. تو یہ 3-4 کمپنیز ٹرینڈ سیٹ کریں گی اور دوسری کمپنیز کو ایک میسج دیں گی کہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیزوں میں انویسٹمنٹ نہیں سمجھ آ رہی اس وقت, اور اس وقت ہے بھی نہیں وائبل کیونکہ آپ مشینری بھی امپورٹ نہیں کر سکتے, کچھ چیزیں کر نہیں سکتے, تو آپ اپنی کمپنیز کے شیئرز ہی لے کے ایک کانفیڈنس بھی دیں اور ایک ویلیویشن بھی انکریز کریں اپنی کمپنیز کی. بہت بہت شکریہ جناب شاہد علی حبیب ہمارے ساتھ تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ. اس کے ساتھ ہی ہمارے